ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا کہ آج کے رکوع میں جو آیت میں نے پڑھی کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جنات، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھا جب گھر بناتا ہے تو کچھ ایسا سسٹم بھی بناتا ہے کہ وہاں سے پانی کا بھی گزر ہو، تو تھوڑا بہت پانی وہاں پہ ہوتا ہے تو اس کے حسن کا بڑا اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ یو ایس اے میں نے ایک پورا ایک علاقہ دیکھا، یوبولینڈا اس طرح کچھ نام تھا اس کا، ہر طرف سے گرین ہے، بڑا خوبصورت گھر ہے، اور گھروں کے سامنے سے انہوں نے اکثر گھروں کے سامنے سے نہریں بہائی ہیں، نہریں چل رہی ہیں ان کے گھروں کے سامنے۔ تو یہ ایک تصور ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دریا اگر بہیں تو پھر وہ اتنا لطف نہیں آتا کہ دریا کا پاٹ بہت چوڑا ہوتا ہے، تو وہ جو حسن نہر میں آتا ہے گھروں کے ساتھ، اس کی بات اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے نیچے نہریں بہائی ہیں، ان گھروں کے نیچے۔ اب گھروں کے نیچے سے مراد یہ کہ گھروں کے سامنے، ان کے باہر کی طرف، ان کے نچلے حصے میں۔ تو ایک تو یہ کہ کافروں کو تو فرمایا کہ ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ان پر دوسرا کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، اور چوتھا یہ کہ ان سے کہا جائے گا لو مزے لو اپنے کفر کے، اپنے لبرلزم کے جو دنیا میں تم کرتے تھے۔ کہنے کو تو مسلمانوں سے کہتے تھے مسلمان ہیں، اور مگر کافروں کو خوش کرنے کے لیے کافروں کی اداؤں کو اپناتے تھے۔ مسلمان مر جائے تو اس کے لیے فاتح خوانی کی جاتی ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، کوئی موم بتیاں نہیں جلائی جاتی۔ تو اب یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہونے سے بچائے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا ذکر ابھی ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا کہ ان کو ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ پھر دوسرا انعام کیا ہوگا ان پر، وَيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، اور اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَاللُّؤْلُؤَ، اور موتی کے۔ یعنی جنتی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہا ہے کہ جنتی، کیونکہ دنیا میں یہ سونے کے کنگن وغیرہ پہلے بادشاہ پہنا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے پاس سونا بہت ہوا کرتا تھا تو وہ اپنے ہاتھوں میں باقاعدہ کنگن پہنا کرتے تھے، لوہے سونے کے خوبصورت قسم کے۔ تو آج تو خیر بادشاہ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اس لیے اتنا سونا بھی نہیں ہوتا، لیکن پہلے کے بادشاہ پہنا کرتے تھے۔ اب جنتی، ہر جنتی ایک بادشاہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سونے کے کنگن پہنائے گا اور ان کے جسموں پہ خوبصورت موتی لٹکائے گا۔ جس طرح آج ہمارے یہاں پر تھوڑا بہت فیشن ہے کہ لوگ گلے میں موٹی سی زنجیر ڈال لیتے ہیں سونے کی، یا ہاتھوں میں جو ہے زنجیریں ڈال لیتے ہیں، اور بعض بیوقوف کو دیکھا کہ یہ بھی بیوقوفی ہے، اور یہ کانوں میں گنڈے بھی ڈال لیتے ہیں۔ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اپنے مال و دولت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے اس کو، اپنی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ لیکن جان لیجئے کہ مومن کے لیے دنیا میں سونا حرام ہے، اور چاندی بھی حرام ہے۔ چاندی صرف اتنی اجازت ہے کہ 4.5 ماشیہ سے کم کے ایک انگوٹھی پہن سکے، اتنی اجازت ہے شریعت میں، اور ایک سے زیادہ انگوٹھی بھی مرد کو حلال نہیں ہے۔ تو وہ جاہل صوفیہ کو دیکھا ہے کہ اپنے انگلیوں میں مختلف قسم کی انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، بعض نے ایک میں 2 پہنی ہوتی ہے، تو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ تصوف نہیں ہے، جہالت ہے یہ، اور مرد کے لیے حرام ہے سونا چاندی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور تیسری بات اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ ان کو ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔
تو دنیا میں مردوں کے اوپر یہ ریشم اور سونا حرام کر دیا گیا، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سب کچھ پہنائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ جنت انعام کی جگہ ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ جس مسلمان نے دنیا میں یہ سونا استعمال کیا اور اس سے توبہ نہیں کی تو جنت میں اس کو محروم رکھا جائے گا سونے سے۔ اگرچہ کہ جنت انعام کی جگہ ہے جہاں پہ ہر خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا جس نے دنیا میں سونا استعمال کیا اور توبہ نہیں کی تو پھر جنت میں اس سے محروم کر دیا جائے گا، جنت میں ان کو نہیں ملے گا۔ تو تھوڑی سی یہ 40-50 سال کی زندگی کے لیے آدمی ہمیشہ کی زندگی کے مزے خراب کر دے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح ریشم کا لباس ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے جو اہل دین ہے وہ ان باتوں میں بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ شام میں کسی علاقے میں تھے تو آپ نے پینے کا پانی طلب کیا تو وہ دیہاتی آپ کے لیے چاندی کے برتن میں پانی لے کر آیا، تو آپ نے وہ برتن اٹھا کے پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا میں نے پھینکا اس لیے کہ میں نے اس کو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ میرے لیے اس برتن میں مت لے کے آنا، لیکن پھر بھی لے کر آیا ہے۔ تو یہ اہل دین کا طریقہ کہ ان تمام چیزوں سے گریز کرتے ہیں اور دنیا داری سے بھاگتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تو دنیا میں یہ چیزیں استعمال کرے گا جنت سے محروم کر دیا جائے گا، جنت میں محروم کر دیا جائے گا اگرچہ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو آج بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے، بلکہ معاذ اللہ بعض پیر کہلانے والے بھی ایسی کرسیوں پر بیٹھنے میں اپنی بڑی شان سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری کرسی چاندی کی کرسی ہے، سونے کی کرسی ہے، اور اس کو اپنے بڑا فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو یہ لوگ قابل تقلید نہیں ہے۔ قابل تقلید تو قرآن اور سنت ہے، اور وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے قرآن اور سنت کی اتباع کی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو ایک مرتبہ رامپور کا جانا کا اتفاق، رامپور میں آپ کا سسرال تھا اور آپ کی علمی شہرت بہت تھی، تو جب آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تو رامپور کے نواب نے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو آپ تو خیر ایسے لوگوں سے دور رہتے تھے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں۔ تو جب آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تو آپ کو کرسی پیش کی گئی، تو وہ کرسی چاندی کی تھی، تو امام اہل سنت نے اس پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ تو اس پہ کہنے لگا نہیں، اتنے علماء آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ سبھی اس پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہمارے لیے دلیل قرآن و سنت ہے، کسی اور کا عمل نہیں ہے۔ کسی اور کا عمل اس وقت دلیل بنتا ہے جب قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو آج کل کے پیر اگر اس طرح بیٹھ رہے ہیں تو وہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ناجائز و حرام میں مبتلا ہے، اور ایسے لوگوں کی بیعت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مومنین کو سونے کا لباس بھی پہنائے گا، اور چاندی بھی ان کے جسموں پہ لٹکائے جائیں گے، اور ان کو ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سونا، چاندی، یہ ریشم کا لباس اور شراب یہ دنیا میں کفار کے لیے ہے اور مومن کے لیے جنت میں ہے۔ تو یہ اہل جنت کے لیے ہوگا، لیکن وہاں کی شراب یہ دنیا کی شراب والی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید نے اس کی پوری کیفیت بیان کی ہے کہ اس کا کیسی زبردست وہ شرابن طہورا ہوگی، پاکیزہ شراب۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4-5 انعام مومنین کے لیے بیان کیے،